اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ کتاب منہج التحقیق الی الصواع الطریق کے مؤلف سلمان محمدی سے نقل کرتے ہیں، میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ، محمد بن ابی بکر، عمار، یاسر اور مقداد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں موجود تھے۔ حضرت کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے ایک ایسی سلطنت مانگی ہے جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ خدا نے اسے ایسی ہی سلطنت عطا فرمائی، آیا اس سلطنت اور بادشاہی میں آپ کا بھی حصہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا۔ سلیمان بن داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے جیسی سلطنت کی درخواست کی تھی، خدا نے اسے ویسی عطا فرمائی۔ بے شک تیرے باپ کی حکومت اس چیز پر ہے کہ تیرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو پہلے ملی ہے اور نہ ہی بعد میں ملے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، ہم چاہتے ہیں جو کرامات خدا نے آپ کو عطا کی ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ہمیں دکھلائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ اس کے بعد آپ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی۔ مغرب کی طرف اشارہ کیا، فوراً اس طرف سے ایک بادل ظاہر ہوا جو ہمارے سر کے اوپر آ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بادل ظاہر ہوا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے بادل، حکم خدا کے ساتھ نیچے آؤ۔ بس وہ بادل نیچے آیا اور کہہ رہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جانشین اور وصی ہیں۔ جتنے بھی آپ کے متعلق شک کیا تو وہ راہ نجات سے دور ہو گیا اور گمراہ ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر وہ بادل زمین پر ایسے بچھ گیا جیسے کوئی دسترخوان والا کپڑا بچھا ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہاں موجود افراد کو فرمایا، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ ہم سب اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور بادل کو اشارہ فرمایا، وہ بھی نیچے آیا اور اس نے بھی پہلے والے بادل کی طرح گواہی کے کلمات کہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اس بادل پر بیٹھ گئے، کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور مغرب کی طرف جانے والے راستے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اچانک ان بادلوں کے نیچے ہوا پیدا ہوئی جس نے انہیں بلند کر دیا۔ میں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ایک تخت پر تشریف فرما ہیں اور آپ کے چہرے سے اتنا نور چمک رہا ہے، اس کو دیکھنے کی آنکھ طاقت نہیں رکھتی۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، سلیمان بن داؤد کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے ذریعے سے ہر چیز ان کے تابع تھی، آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز آپ کی اطاعت کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کی زمین میں اس کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہوں اور اس کی مخلوق کے درمیان اس کی بولتی زبان ہوں۔ میں خدا کا وہ نور ہوں جو کبھی نہیں بجھتا، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے داخل ہونا چاہیے اور میں اس کے بندوں پر اس کی حجت ہوں۔ پھر فرمایا، کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہیں سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی پیش کر دوں؟ ہم نے عرض کیا، ہاں جی۔ امام علیہ السلام نے اپنا دست مبارک جیب میں ڈالا اور ایک انگوٹھی نکالی جو سونے کی بنی ہوئی تھی، جس میں سرخ یاقوت کا نگینہ جڑا ہوا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا محمد و علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ سلمان محمدی کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ امام نے فرمایا، کس چیز سے تعجب کر رہے ہو؟ جیسے سے ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ آج میں تمہیں وہ چیزیں دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھی ہوں۔ آپ نے مزید فرمایا، کیا تم سلیمان بن داؤد نبی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور۔ امام اٹھے اور ہم آپ کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ ہمیں ایک باغ میں لے گئے۔ ایسا باغ ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس باغ میں قسم قسم کے پھل اور انگور تھے، نہریں جاری تھیں، درختوں پر پرندے محو گفتگو تھے۔ جب ان پرندوں نے حضرت کو دیکھا تو آپ کے ارد گرد چکر کاٹنے اور آپ پر پھیلانے لگے، یہاں تک کہ ہم باغ کے درمیان پہنچ گئے۔ ہم نے ایک تخت دیکھا جس پر ایک جوان اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ
السلام نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس جوان یعنی سلیمان بن داؤد تھے ان کی انگلی میں ڈال دی۔ وہ جوان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور عرض کی السلام علیکم یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر اور اے پروردگار عالم کے رسول کے وسیع، آپ پر سلام ہو۔ خدا کی قسم آپ صدیق اکبر فاروق اعظم ہیں۔ جس نے بھی آپ کا دامن پکڑا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے بھی آپ کا دامن چھوڑا آپ سے روگردان ہو گیا، وہ نقصان اور گھاٹے میں رہا۔ میں نے خدا سے آپ کی اہل بیت کا واسطہ دے کر سوال کیا تو خدا نے مجھے یہ سلطنت عطا فرمائی۔ سلمان محمدی کہتا ہے جب میں نے سلیمان بن داؤد کی کلام سنی تو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قدموں پر گر گیا، قدموں کا بوسہ لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے پر لطف فرمایا اور مجھے ان اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کی طرف رہنمائی فرمائی سے جن سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا اور جن کے وجود مبارک کو ہر اعتبار سے پاک و منزہ پیدا کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔